صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، سارے دینے والے ہیں، لیکن پہلا مصداق شان نزول کے اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری تو کیفیت یہ ہے اس وقت، اللہ گواہ ہے، قرآن سامنے ہے، آپ جانتے ہیں، میں قسم نہیں اٹھا رہا، نہ اٹھانی چاہیے ایسے موقع پہ، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت کا منظر۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأحبائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر الصديق رضی اللہ تعالی عنہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز طلبہ کرام اور طالبات،
اور میری معززہ و موقرہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور دیگر سامعین کرام، اسلامی مہینوں میں یہ جمادی الثانی مہینہ ہے۔ استاد محترم حفظہ اللہ فرماتے تھے جمادی الاولی، جمادی الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی نہ کہا کرو، جمادی الاولی، جمادی الثانی۔ اس میں خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ تمام مکاتب فکر کے خطباء اس مہینے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور حضرت کے شمائل، فضائل، خصائل بیان کر کے اللہ کے دربار میں ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں میں اپنا نام تحریر کراتے ہیں۔ ان من جملہ خطبات میں سے میں طالب العلم، ایک عاجز انسان بھی یہی چاہتا ہوں کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن ہم صدیق اکبر اور ان کے یاروں اور ان کے محبین کے ساتھ شمار ہوں، بہت بڑی سعادت ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ایسے کرم فرما دے۔ اگر حدیث پاک کی کتابیں کھولیں، بخاری و مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، تاریخ کی کتابیں کھولیں جو صحیح تاریخ ہے، یا خطباء کی کتابیں کھولیں، تو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اوراق مبارک بھرے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے انسان تھکتا بھی نہیں ہے بار بار پڑھنے کی وجہ سے، چاہے کسی اور صحابی کا ذکر ہو، چاہے خلفائے راشدین کا ذکر ہو، چاہے عشرہ مبشرہ کا ذکر ہو رضی اللہ تعالی۔ لیکن قرآن مقدس نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ ایک نرالا ہے، اور یقین فرمانا کوئی میں خطیبانہ جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت ہے کہ قرآن مقدس کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو خوشی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی گنا اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد محسن انسانیت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ابو کا سلاس، تیرے 3 باپ ہیں۔ حقیقی باپ تو ایک ہے، فرمایا 3 باپ ہیں۔ ایک مم ولد کا، جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، حقیقی باپ۔ سمجھنا میری بات کو، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا من علمہ کا، جس نے تجھے علم پڑھایا۔ اور تیسرا من زوجہ کا، جس نے تجھے اپنی بیٹی دے کے تجھے اپنا بیٹا بنایا۔ ایک فاضل نوجوان کا میں نے نکاح پڑھا، وہاں علماء کا مجمع تھا، تو میں نے یہی حدیث بیان کی، تو فاضل نوجوان کہنے لگا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ پڑھی ہے، آپ نے مصداق جب بیان کیا تو مجھے بہت شرح صدر ہوئی۔ تو یہ 3 باپ ہیں، حقیقی باپ، استاذ محترم اور سسر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ذہن میں رکھیں، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، یا ہو تو تجدید ہو جائے گی، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ سسر۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من زوجہ کا، جس نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی ہے وہ تیرا باپ ہے۔ مقام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے۔ شاید اس فقیر سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات اس طرح نہ آئی ہو جس طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، یہ نہیں، مقام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ہے، لیکن سسر ہونے کے لحاظ سے چونکہ میرے آقا نے خود فرمایا، تو آپ کا حقیقی باپ تو حضرت عبداللہ تھے، ماں حضرت آمنہ تھی۔ جی، آپ یتیم پیدا ہوئے، نام سے اندازہ لگائیں عبداللہ اور آمنہ، تو جو لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث حضرات یا کوئی بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنت میں نہیں جائیں گے، میرا ان سے اختلاف ہے۔ چلو میرا تفرد سمجھ لو، نہ میں اس پہ بحث کرتا ہوں نہ دلائل دیتا ہوں، ہے میرے پاس دلائل کہ نہیں، وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کا والد اور والدہ اور جنت میں نہ جائیں، ای خیالست محالست جنون، یہ میرا تفرد سمجھے، میری تحقیق سمجھے۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، حقیقی باپ۔ اور اللہ پاک باپ بننے سے، بیٹا بننے سے، بیٹا بنانے سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا کنبہ، نہ قبیلہ۔ اور رب کائنات خود استاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تو یہ تعریف سچی نہیں آتی، کیونکہ استاد اللہ رب العزت ہے، اور اللہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم نے آپ کو ایسا پڑھانا ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، اس وجہ سے آپ کے والد بھی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ،
والد بھی بنتے ہیں۔ یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ جس طرح میں آج مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب کا کہ آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 دفعہ آیا ہے، تو آپ دیکھیں مقام تو سب سے زیادہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 71 دفعہ آیا ہے، حالانکہ دیکھو بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا 133 دفعہ نام آیا ہے، جزوی فضیلتیں ہیں نا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مقدس میں 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد آیا ہے۔ ان باتوں سے کوئی مقام میں تو کمی نہیں آتی، کہاں 25، کہاں 71، کہاں 133، کہاں 5 دفعہ۔ میری بات ہے ذرا آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو صدیق اکبر امتی ہے، خلیفہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن سسر ہونے کی ناطے سے آپ والد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ پھر طلباء بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، خوشی ہے کہ آپ علمی باتیں بھی سمجھتے ہیں۔ ایک مزے کی بات کہ میرے آقا کہ حقیقی باپ کا نام عبداللہ تھا، پتہ ہے نا؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام عبداللہ اصلی۔ تو اب تھوڑی سی اور آسانی ہو گئی اور مناسبت مل گئی کہ وہ والد حقیقی بھی عبداللہ ہے اور سسر بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ انسان کی جس سے محبت ہونا، پھر اس کے تمام خاندان سے محبت رکھتا ہے، یہ ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے محبت کا۔ یہ ٹمپریری محبت نہیں ہوتی، یہ اصل محبت ہوتی ہے۔ آج مجھے ایک بزرگ یاد آ گئے اتفاقاً ابھی، حاجی عبدالغفور شاد، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر۔ میں پہلے آیا تو بڑی شفقت کی انہوں نے، آخر تک شفقت۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے سارے بھائیوں کو دیکھوں۔ اتفاقاً مجھے بات یاد آ گئی کہ جس سے محبت ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہ اس کے سارے خاندان کی عزت کرو۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ پھر ہم آپ کے سسر سے محبت نہیں رکھیں گے؟ رکھتے ہیں۔ اسی پہ انشاءاللہ موت آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور نیک بیوی صالحہ۔ یہ 3 چیزیں مجھے دنیا کی پسند ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اپنی پسندیدہ چیزیں 3 بیان کی: انفاق مالی علی امرک، اللہ کے پیغمبر آپ کا آرڈر ہو اور میں گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑوں، مجھے یہ پسند ہے۔ کیسی بات ہے! اور میری بیٹی آپ کی بیوی ہو، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبتیں قسمتیں بھی صدیق کو بہت پسند ہے رضی اللہ تعالی۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، میرے آقا مغموم رہنے لگ گئے، پریشان، بے قرار۔ اللہ کے حکم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر کی اپنی بیٹی، یہ سارے کام مدبر الامور اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے فرشتے نے آ کے شکل مبارک دکھائی تو میں نے کہا اگر مقدر میں ہے تو یہ بیوی مجھے ملنی چاہیے۔ اور کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین آئے
کتنی خوش نصیبی ہے. اللہ کے پیغمبر ہاں جی اللہ سلام دے رہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی. اور کبھی بڑی دلچسپ بات ہے خود جبرائیل امین بھی فرما دیتے تھے اللہ کے پیغمبر عائشہ کو میرا بھی سلام دے. ایسی مائیں دنیا کی ہزاروں مائیں ان پہ قربان ہیں. سبحان اللہ. تو فرمایا دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں. اور تیسری بات یہ ہے انظر الی وجہک. صدیق چاہتا ہے جب آنکھ کھلے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ نام ہے سسر ہے اور حقیقی باپ کا بھی نام عبداللہ ہے. کیسی نسبتیں کیسی تدبیریں رب کی طرف سے. آپ کا لقب صدیق ہے اسی پہ ذرا خیال کرے. صدیق جس نے بھول کے بھی کبھی جھوٹ نہ بولا. سبحان اللہ. بھول کے بھی. عتیق من اراد ان ينظر الى رجل عتیق من النار. جو یہ ارادہ کرے کہ جہنم سے جسے پروانہ مل گیا ہے کہ جہنم حرام ہے اس پہ اور اس کے پیروکاروں پہ اور جنت کا دولہ ہے. فرما صدیق اکبر کو دیکھ لو رضی اللہ تعالی. اس لیے صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے. اللہ تعالی ہدایت دے. میرا یہ مزاج نہیں ہے کافر کافر فلاں کافر کافر کافر. لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور جو مسلمان ہیں انہیں اور پکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان فتووں میں کچھ بھی نہیں ہے جی. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا تو بیٹے تین بیٹیاں تھیں تو یہ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میرے عزیز ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا. ابو ہریرہ ابو التراب ابو بمعنی ساتھی کے ہوتا ہے. اگر اس کو بھی سمجھو گے. ایک خطیب تھے وہ کہتے تھے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو مجمع 3 فٹ اوپر اچھل جاتا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں مجمع کو اچھالنا مقصد نہیں ہوتا. وہ طرز میں اچھل جائے یا شعروں میں اچھل جائے مقصد ہے انہیں کو بات سمجھانی. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بڑے بڑے اعتراض ہیں. جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. حالانکہ معاویہ کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ. بات ہی ختم ہو گئی. تو ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ توجہ کرنا اس بات پہ آپ کو بہت بڑی بات سمجھ آئے گی. اور صدیق اکبر سے آپ کا مقام آپ کے دل میں اور بیٹھے گا. قرآن مجید میں ہے نا بکرتم و اصیلا. بکرتم و اصیلا. صبح جلدی ہوتی ہے. اصیلا شام. ابھی انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. حدیث میں آتا ہے بکرو کئی نمازوں کے بارے میں کہ سردیوں میں زور کی نماز بکرو جلدی پڑھو اور گرمیوں میں ابردو بالزور فإن شدت الحر من فیح جہنم. زور کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو. میرے استاد جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی فاضل دیوبند بہت بڑے مفتی اور فقیہ تھے. میں دورہ حدیث کرتا تھا پڑھی اور دیکھی کہ 2:45 تک زور کی نماز سخت گرمیوں میں لے جاتے تھے اور فرماتے تھے آقا کا حکم ہے ابردو بالزور فإن شدت الحر من فیح جہنم. ہم بھی 2:15 تک 2:30 تک لے جاتے ہیں. یہ سنت ہے. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے
التبکیر، نماز سردیوں میں جلدی پڑھنا وغیرہ، فلاں کام جلدی کرنا۔ اب سمجھ آئے گی آپ کو بات، اور زندگی میں میرا پیغام پہنچانا ہے۔ ابو بکر کا معنی ہے جلدی کا ساتھی۔ سبحان اللہ، جلدی جلدی جلدی، کیا مطلب؟ ہر کام میں جلدی کرتے تھے ابو بکر، ہر کام میں جلدی اور سبقت کرتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ تو جس کا نام عبداللہ ہے، میرے آقا کے والد کا نام محترم کا بھی نام عبداللہ، سسر کا نام بھی عبداللہ، صدیق اور عتیق لقب ہے ابو بکر۔ یہ جو میں نے معنی کیا ہے، اس معنی کو یاد رکھنا، ہر کام میں جلدی۔ فاستبقوا الخیرات۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں بھی ادنا سا مدرس ہوں، بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے رانا غلام مصطفیٰ میرا پرانا سامعین میں سے بیٹھا ہے، استاد جی کو مثال دو جلدی کی، نماز جلدی پڑھتے تھے، زکوٰۃ، روزہ، حج سب کچھ ٹھیک ہے، ایک اور سن لو، 6 سال کی بیٹی ہے، اللہ کے حکم سے کتنی جلدی کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، تاکہ جب یہ بالغہ ہو تو اس کی نظر محمد الرسول اللہ پہ پڑے، اور جب یہ بالغہ ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر اس پہ پڑے۔ پھر اگر نہیں سمجھا تو اور، کیونکہ بھائی جو ساتھی بعد میں آئے ہیں، جمادی الثانی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہوئی، اختلاف ہے، ساتھ ہے وغیرہ، زیادہ ہے کہ 22 کو ہوئی، 12 اس قول میں اختلاف ہے، وہی جمادی الثانی میں۔ قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، نماز والے ادھر آ جاؤ، روزے والے ادھر آ جاؤ، زکوٰۃ والے ادھر آ جاؤ، فلاں ادھر آ جاؤ۔ جب میرے آقا نے یہ بیان کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر کو ایسا بھی ہوگا، ہر دروازے سے آواز آ جائی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی، اللہ بار بار زیارت کرائے، اس کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ جنت کے دروازے پہ ہوگا، لیکن مسجد نبوی بھی ریاض الجنہ کے حوالے سے جنت کا ٹکڑا، ادخلوها بسلام آمنین۔ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ دیوبندی کیا چیز ہے اور کیسے یہ عظمتیں اور شانیں بیان کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر ہر کام میں جلدی کرتے تھے، اس جلدی کا نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن ہر دروازے سے آواز آ گئی، صدیق ادھر سے آ جاؤ، صدیق ادھر سے آ جاؤ، صدیق ادھر سے آ جاؤ۔ کہو سبحان۔ قیامت کے دن جہنم ظاہر کی جائے گی، وبرزت الجحیم، اور جنت اہل ایمان اور سب سے پہلے انبیاء کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا نمبر ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت آگے آ جائے گی، استقبال کرے گی، سب سے پہلے صدیق اکبر کا استقبال کرے گی۔ یہ قسمتیں، یہ نسبتیں۔ پھر الحمدللہ ہماری محبت صدیق، فاروق، عثمان، علی، معاویہ، حسنین، 10 مبشرہ، تمام صحابہ کرام، کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو سورت میں نے چند آیات پڑھی ہیں، اس میں 21 آیات ہیں، اور اس میں 1 رکوع ہے، مکی سورت ہے، نام سورت اللیل ہے، اگلی سورت الضحیٰ ہے جی، لیکن مفسرین لکھتے ہیں اس سورت کا نام سورہ ابو بکر بھی ہے، جیسا کہ اگلی سورت کا نام سورہ محمد بھی ہے۔ کیوں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کہ پہلے سورہ ابو بکر ہے، پھر سورہ محمد ہے، لیل اور ضحیٰ۔ رب نے اشارہ کیا محمد الرسول اللہ تک پہنچنے کے لیے صدیق سے پیار رکھنا ضروری ہوگا، ان کی بات ماننی ضروری ہوگی۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ، ناز ہے، آپ کو بھی ہے، پوری میری جماعت اشاعت التوحید کو ہے، اور ہونا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، نالائق ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، کم علم ہیں، کم اخلاق ہیں، ساری چیزیں۔ نماز میں خشوع خضوع نہیں مانتے ہم، لیکن میری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے السلام علیکم تک وہ ہے جو صدیق اکبر پڑھتے تھے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ میں نے خشوع خضوع کی بات نہیں کی، میں فیل ہو جاؤں گا، آپ بھی فیل ہو جائیں گے۔ میں نے کوئی صفات کی بات نہیں کی، جو نفس نماز ہے میں نے شروع کی، آپ نے شروع کی۔ جو کچھ ہم نماز میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جب اس کو دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو میری اور آپ کی نماز صدیق، فاروق، عثمان، علی والی نماز۔ اس بات کو ذرا آپ سوچنا رات گھر جا کے کہ فقیر نے کیا بات کی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سورۃ اللیل شروع ہوئی، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، سورج آ جاتا ہے۔ بڑی لوگوں نے اپنی طرف سے تفسیریں کی ہیں اور سب ٹھیک ہے، لیکن ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ تعریف صدیق اکبر کی ہو رہی ہے، اور قرآن نے کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اشارہ کیا ہے جس رب نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، تو وہ صدیق اکبر کو یہ اوصاف نہیں دے سکتا ہے، یہ مقام نہیں دے سکتا ہے کہ کتنا پیار ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، غار میں، مزار میں، کل جنت میں، آج مزار میں بھی ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ مفسرین کی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن فقیر کہتا ہے اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو رات اور دن کو تبدیل کر رہا ہے، کبھی رات کبھی دن، کبھی راتیں بڑی کبھی دن بڑے، اور کبھی اللہ جلال میں آ کے فرماتے ہیں سرمدن الی یوم القیامہ، اگر رات ہمیشہ ہو جائے تو دن کون لائے، اللہ اکبر، دن ہمیشہ آ جائے تو رات کون سا تمہارا بڑا لے کے آئے گا۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ تمہید ہے، صدیق اکبر کی شان کی تمہید ہے۔ جتنی اہم تقریر ہوتی ہے نا، اتنی اہم تمہید ہوتی ہے۔ تمہید میں آدمی اگر خطیب ہو تو ساری بات سمجھا جاتا ہے اجمالا، دیکھا وما خلق الذکر والانثی، یہ بھی تمہید ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو بنایا، مرد و عورت کو بنایا۔ آگے جواب قسم آیا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ کوئی غریب ہے تو عمل میں آگے نکل گیا، کوئی امیر ہے تو عمل میں پیچھے رہ گیا یا آگے نکل گیا، کوئی عالم ہے تو نفلی عبادت پہ پیچھے رہ گیا، کوئی جاہل ہے اتنی نفلی عبادت کی ہے، اتنی نفلی عبادت کی ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ پھر آگے فرمایا، دیکھیں نا آہستہ آہستہ کدھر جا رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، اتنا دیا کہ میرے آقا نے فرمایا، ترغیب دلائی، صدقہ و خیرات کی، صدیق اکبر بھی لے کے آ گئے، حضرت عمر بھی لے کے آ گئے،
مشہور حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے۔ دیوار پہ ہاتھ مارا، ایک سوئی تھی وہ بھی لے آیا ہوں۔ اور فاروق اعظم نے فرمایا آدھا مال رکھ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا، سارے دینے والے ہیں، لیکن پہلا مصداق شان نزول کے اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری تو کیفیت یہ ہے اس وقت، اللہ گواہ ہے، قرآن سامنے ہے، آپ جانتے ہیں، میں قسم نہیں اٹھا رہا، نہ اٹھانی چاہیے ایسے موقع پہ، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت کا منظر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سکون ہے، نہ کوئی ذہن پہ پریشانی، نہ دل میں غم، نہ کسی ضرورت، نہ کوئی حاجت، اتنا سکون ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سمجھنا، سکون کیوں ہے؟ جنت والا مزہ ہے کہ جنت کے سردار کا ذکر ہو رہا ہے، جنتی انسان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کا مصداق سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرما جس نے دیا وَاتَّقَا اور پرہیزگار ہوا۔ قاری شبیر سب بیٹھے ہیں، اگر یہ کہیں استاد جی ایک بات سمجھاؤ، آتا آیا ہے، آگے مفعول کوئی نہیں، کیا دیا؟ سمجھنا بات۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے دیا، اگر یہ کوئی صورت رہ گئی نا تو انشاءاللہ جمعے میں پورا کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے دیا، استاد جی کیا دیا؟ آگے ذکر کوئی نہیں، تو فقیر جواب دے گا، قرآن کا خادم جواب دے گا، فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے سب کچھ دے دیا۔ میں نے گندم دے دی، اس نے چاول دے دیے، اس نے پیسے دے دیے، اس نے کپڑے دے دیے سیلاب زدگان کے لیے، مثال کے طور پر۔ صدیق اکبر وہ ہے فَأَمَّا مَنْ آتا، مفعول کا ذکر ہی کوئی نہیں، ذرا سمجھنا، جس نے سب کچھ دے دیا، بیٹی جیسی عزیز عظیم لخت جگر بھی رسول اللہ کے نکاح میں دے دی۔ فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَا، اگر میرا یہ خیال یا گمان غلط ہے مجھے اللہ معاف کرے۔ چند نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، چند بوڑھے بیٹھے ہیں، میں درس دے رہا ہوں لیکن وہ عمل میں مجھ سے آگے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان جیسا بنا دے، گناہوں سے نفرت، نیکی سے پیار، آخرت کی فکر، حقوق العباد میں خیال، حقوق اللہ میں خیال، اللہ سب کو ایسا بنا دے۔ وَاتَّقَا کس کو کہتے ہیں؟ نوجوانوں، یونان چلے جانا کوئی کمال نہیں، 60 لاکھ کی گاڑی لے لینی کوئی کمال نہیں، ڈیرا بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے، 10 حج کر لینے بھی کوئی کمال نہیں ہے فائدہ، لیکن وَاتَّقَا، جوانی ہو اور انسان گناہوں سے ایسے بچے ایسے بچے ایسے بچے کہ گناہ ڈرنے لگ جائے، گناہ ڈرے۔ گناہ تو پیار رکھتے ہیں آج کے نوجوان کے ساتھ، آپ نوجوان نہیں، جو اور ہے، جو شراب کباب میں زندگی اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ وَاتَّقَا اس کو کہتے ہیں اتنا گناہ کو چھوڑے، اتنی نفرت رکھے، گناہ بھی ڈرنے لگ جائے کہ نہیں، جیسا بھی زور لگائیں گے یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ مزہ ہے اس زندگی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں چہرہ سرخ ہے کوئی کمال نہیں، داڑھی کالی ہے کوئی کمال نہیں، سب عظمتیں ہیں۔ مزہ تب آتا ہے جوانی برقرار، گناہ کی دعوت ملے اور نوجوان کہے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس وقت اللہ فرماتا ہے ملائکہ یہ میرا بندہ تم سے بھی آگے چلا گیا۔ وَاتَّقَا، یہ صدیق اکبر کی شان بیان ہوئی۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر سچی بات کی تصدیق کی ہے۔ کلمہ حسنہ ہے، سیرت حسنہ ہے، معراج حسنہ ہے، ہجرت حسنہ ہے، جنت حسنہ ہے،
پورے حسنا ہے، قرآن حسنا ہے، حدیث حسنا ہے۔ وصدق بالحسنا، جس نے تصدیق کی ہے ہر اچھی چیز کی، وہ کلمہ ہو یا جنت۔ دیکھا صدیق اکبر کی شان قرآن میں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ نے بھی پھر محبت کی حد کر دی، فرمایا جس نے دیا جیسے صدیق نے دیا، واتقا جیسے صدیق نے تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى جیسے صدیق اکبر نے تصدیق کی، سچا کہا، فرمایا ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ بات ہے، اگر اس کو سمجھو نا، یقین کرو کہ میں جب اس آیت پہ آتا ہوں مجھے بے نمازیوں کے بارے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، جو دین سے دور ہے ان کے بارے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اندر سے تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، صدیق اور صدیق کے پیروکار سچے محب، ہم آسانیاں کر دیتے ہیں شریعت پہ چلنے کے لیے۔ 5 نمازیں آسان، زکوٰۃ آسان، روزہ آسان، حج آسان، سچ بولنا آسان، امانت دیانت آسان، انصاف آسان، حرام سے بچنا آسان، سارے ناراض ہو جائے رب کو راضی رکھنا، سب کو ناراض کر دینا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، داڑھی رکھنی چاہے کوئی مذاق کرے ناراض ہو، داڑھی رکھنی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اپنے بھی بال سفید ہے، ماں یا باپ زندہ ہے تو مٹھیاں بھر رہا ہے، دوست کہتے ہیں یار ہم اس وقت بیٹھتے تو کہاں ہوتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ جب راضی ہوتا ہے پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، نہ رات نہ دن، بس دین پہ عمل کرنا ہے، دین کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ یہ اس نتیجے میں ہوگا کہ صدیق اکبر سے محبت اور ان کے طرز عمل پہ چلنا ہے، چاہے ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ آگے آ گیا ذکر امیہ بن خلف کا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، صدیق کے مقابلے میں جو بخیل ہے، وَاسْتَغْنَى، لاپرواہ ہے، کوئی اسے اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا بڑے سے بڑا بادشاہ، اسے ڈر ہے کہ میرے کو باغی نہ ہو جائیں، میری سلطنت نہ ختم ہو جائے، ہے نا؟ حضرت اسامہ بھی ایسے گئے ہیں دنیا سے رحمہ اللہ تعالی، ملا عمر بھی ایسے گئے، اتنا بھی نہ ڈرا کرو رحمہ اللہ تعالی، ایسے ہی گئے نا کہ لوگوں کو ڈر تھا سلطنت ختم ہو جائے گی۔ امریکہ سپر طاقت کہتا تھا، آج ہوا خارج ہو گئی ہے، آج وہ سپر طاقت کا دعویٰ نہیں ہے، ایران ہے، رومی ہے، وہ دعوے نہیں رہے ہیں، لیکن بغاوت کا ڈر ہے کہ باغی نہ ہو جائے بادشاہ کو۔ اللہ لہ الملک، لہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الہ مع اللہ، ایسا خالق مالک ہے اسے کوئی ڈر نہیں، سارے باغی ہو جائے تو اسے نقصان کوئی نہیں، سارے عابد بن جائیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ الصمد، بے نیاز بے پرواہ ہے۔ 10 آدمی کھڑے ہیں دین کے خادم ہیں، دوسرے دن 10 وہاں نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لاکھوں عالم چلے گئے، دین کو کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ استغنا اللہ کر سکتا ہے، بندہ اللہ سے مستغنی ہو جائے پھر وہ بندہ ہی نہیں ہے، پھر وہ گندا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ہر اچھی چیز کو اس نے جھٹلایا ہے، جس میں یہ چیزیں آتا، وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہم نے شریعت پہ چلنا آسان کر دیا۔ اب آگے دیکھنا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخیل اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، عشر آیا تو یاد کوئی نہیں، غریب، زکوٰۃ آئی ٹائم آیا تو نہیں، پھر وہ پیسے یا ہسپتال میں ہوں گے یا تھانوں میں ہوں گے یا اولاد عیاشی کرے گی یا پچھلے کروڑوں کے مالک ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، لاپرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلایا ہر اچھی چیز کو، نہ کلمے کو مانا، نہ جنت کو مانا، نہ میرے آقا کی معراج کو مانا۔ اب آگے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے
جہنم کے راستے پہ چلنا آسان کر دیں گے۔ یہ ڈرایا کرو، اگر کوئی شرابی ہے نا اسے گالیاں نہ نکالا کرو، پیار سے بٹھا کے، دھکے نہ دیا کرو۔ یار سورۃ اللیل میں ہمارے خادم نے ہمیں بتایا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں نا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے برائی آسان ہو جاتی ہے، جہنم کے راستے کھل جاتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، یہ خالد بیٹھا ہے، چوک سے آتا ہے، نیک آدمی ہے میری نظر میں، یقیناً نیک ہوگا، اللہ ہم سب کو نیک بنائے۔ اس کو کہو جو بڑے گناہ کر نہیں کرے گا، بڑا مشکل ہے جی، سگریٹ نہیں پیے گا، چرس تو بعد کی بات ہے، شابت سے غیر محرم کو نہیں دیکھے گا، اگلے کام تو بعد کی بات ہے، 10 روپے انشاءاللہ نہیں کھائے گا، کسی پینچر لگانے والے سے 10 روپے زائد نہیں دے گا، میری عادت ہے مثال دینے کی، صرف مثال دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں اس کے لیے گناہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے 7 بیٹے تھے حیدرآباد میں، سارے افسر تھے، اس کے باپ کو کسی نے کہا سفارش کر دو فلاں بیٹے کے آگے، اس نے کہا 6 کو کہہ جائز کو ناجائز کرا دوں گا، ناجائز کو جائز کروا دوں گا، جو کہے گا لکھوا دوں گا۔ وہ جو بیٹا ہے نا بھول جا کہ وہ میری بات بھی نہیں مانے گا، وہ جو جائز ہے وہی کہے گا جائز، جو ناجائز ہے مزہ آئے۔ اس لیے جب یاری اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر سینمے میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے، مسجد میں بیٹھنا بڑا آسان ہے۔ پھر بدکاری کے اڈے میں جا کے نہیں جی میں تو گپ شپ کے لیے گیا تھا، جہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز منت پر ہوتی ہے، نہیں جی وہ خوشبو بڑی اچھی آئی، تھوڑا سا حلوہ چاول کھا لیے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں نا پھر اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں گناہ کرنے۔ حدیث میں آتا ہے اگر مومن سے گناہ ہو جائے، ہو جاتا ہے، ہو جائے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے آسمان میرے اوپر گرنے لگا ہے، فوراً کہتا ہے اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور جو فرمایا مومن نہیں ہوتا، کمزور ایمان، وہ گناہ کر کے یوں سمجھتا ہے، دیکھا حدیث میں آیا، یوں سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی ہے ایسے کر دیے، پھر خوشی کے ساتھ اپنے گناہ کا ذکر کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گناہ کر کے رونے والا ہنستا ہوا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور گناہ کر کے ہنسنے والا، خوشیاں منانے والا، تکبر کرنے والا، چیختے چلاتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ان قریب ہم مہیا کریں گے اس کے لیے تنگی کا سامان۔ آگے ایک بات آ گئی، اس امیہ کے پاس بھی مال تھا، صدیق اکبر کے پاس بھی مال تھا۔ یاد رکھنا مرہ ایک شخص گزرا ہے، 8ویں پشت میں اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کلاب اور ایک تمیم۔ حضور علیہ السلام کلاب کی اولاد سے ہے، بنو کلاب قبیلوں کا نام ہے، اور صدیق اکبر اسی لڑے میں، جسے کہتے ہیں نا دادا نانا دادا پر دادا ایک ہے، اسی میں صدیق اکبر ہے۔ تو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، ان کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، یہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ صدیق اکبر 2 سال کچھ مہینے نبی علیہ السلام کے بعد پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں نا، جب فوت ہوتے ہیں تو 2 سال کچھ مہینے بعد میں فوت ہوتے ہیں، پھر بھی 63 سال عمر بن گئی ہے، دونوں کی عمر 63 سال ہے۔ ضیاء القاسمی مرحوم میرے بڑے محبوب خطیب تھے، واقفیت کوئی نہیں تھی، آج تک میں ان کی تقریریں سنتا ہوں، فنی خطیب تھے۔ وہ فرماتے تھے اپنے ایک خطیبانہ انداز میں، یار 63 سال سے زیادہ عمر میں اللہ سے نہیں مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی 63 سال تھی، اپنے بارے کہتے تھے اللہ کرے میری بھی 63 سال ہو، اپنی محبت میں کہتے تھے اللہ نے ان کو 63 سال عمر عطا کی۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، 2 سال چھوٹے ہیں لیکن فوت 2 سال بعد میں ہوئی ہے، تو آپ کی بھی عمر بھی 63 سال ہے، جب دنیا سے جا رہے ہیں
کتنی مناسبتیں ہیں جو اس طالب علم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب یہ امیہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کے مال نے اسے نہیں بچایا، صدیق نے پرواہ ہی نہیں کی، آتا سب کچھ دے دیا۔ ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے ہدایت بیان کر دینا، علماء کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، جہاں مرضی چکر لگاتے رہو، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ڈرایا ہے آگ سے جو شعلے والی آگ ہوگی، اور ایک میرے استاد مانا کرتے تھے جو نگل جائے گی سب کچھ جہنمیوں کو، پھر باہر ڈال دے گی، پھر نگل لے گی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرایا ہے آگ سے جو شعلے والی ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، میں نے بھی عشاء کے بعد انشاءاللہ بخاری شریف کے کچھ قال بعض الناس مشکل باتیں وہ لکھانی ہیں، مسلم شریف کا مقدمہ، آپ بھی تھکی ہوئی ہے، جس محبت سے آپ نے شان صدیق اکبر سنی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعے میں میں یہی موضوع رکھوں گا، اس جمعے کو انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں، کئی لوگ بیمار ہیں، چھوٹے بڑے بچے، عورتیں، اور خاص کر چوہدری ہدایت اللہ صاحب مرحوم کے بیٹے بھائی سعید صاحب بیمار ہیں، میرے خیال ہے اسپتال میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ میں آج اس طالب العلم نے جو کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تقسیم قرآن کی روشنی میں پیش کیا، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے منہ چھوٹے ہیں، باتیں بڑی ہیں، لیکن تیری رحمت پہ امید ہے، قیامت کے دن صدیق اکبر کے خدام سے اٹھا دینا، ان کے چاہنے والوں سے اٹھا دینا۔ اللہ جو کچھ بیان کیا قبول فرما، منظور فرما۔ زندگی نے وفا کی تو بار بار جمادی الثانی میں آگے پیچھے یہ مسائل بیان کریں گے، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی، جلدی تو نے بلا لیا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اس سے پہلے خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما، مقروض ہیں، قرضے سے فارغ فرما۔ ہمارے کچھ نوجوان باہر ممالک میں ہیں، ان کی حفاظت فرما، زندگی دراز فرما۔ ہمارے کئی نوجوان جوانی میں تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو برزخ کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جس کے ماں باپ، بہن بھائی، اساتذہ، دوست، احباب، اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما۔ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک رواں دواں فرما، اور جتنے ادارے مڈیالے میں بچیوں کے ہیں، بچوں کے ہیں، سب کو کامیاب و کامران فرما۔ سب میں اللہ بہارے رہیں، کبھی خزائیں نہ، سب میں بہارے رہیں، کبھی خزائیں نہ۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے، نیکی کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار رکھتے ہیں، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ فرما، شیطانوں کی شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے ملکی حالات درست فرما، پوری دنیا کے حالات درست فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جو اکرام ہے راولپنڈی کے ایک میرے شاگرد عزیز نے کیا ہے، بہت محبت سے، صدقہ اور خیرات کی کوئی اس میں بدبو تک بھی نہیں ہے، بو بھی نہیں ہے، خوشی سے کھا کے جانا اور دعا کرنا۔